جو 11 اماموں کو نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں کہ 12واں امام ہے۔ یہ ایسا امام ہے جس نے دشمن سے بھی اپنی امامت کو منوایا ہے، اور یہ ہے اس امام کا لوگوں کو اپنا بنوانا۔ یہ ہے میرے امام کی حقانیت، یہ ہے میرے امام کے وجود کا سب سے بہتر ثبوت کہ مولا امیر المومنین کو حضرت علی کہنے والے، حسنین کریمین کو حضرت حسنین کہنے والے جب اس امام پہ آتے ہیں تو حضرت مہدی نہیں کہتے، امام مہدی کہتے ہیں۔ میں اور زیادہ آسان کر دیتا ہوں کہ 11 کو رضی اللہ کہنے والے 12ویں کو علیہ السلام۔ اب مجھے کیونکہ اس امام پہ گفتگو کرنی ہے تو مجھے اس امام کے متعلق وہ سوالات جو اغیار کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں اور وہ تمام سوالات جو اپنوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں ان کو پہلے سامنے لے کے آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ امام موجود ہیں تو غیبت میں کیوں ہے؟ یہ آج کا پہلا سوال ہے کہ امام موجود ہیں تو غائب کیوں ہیں؟ ان کی غیبت میں ہمیں فائدہ کیسے مل رہا ہے؟ فلسفہ غیبت کیا ہے؟ اور ان کے غائب ہونے کی محرکات کیا ہے؟ پہلا میں لفظ وضاحت کروں کہ یہ امام غیب ہے، غائب نہیں ہے۔ یہ غیب ہے، غائب اور ہے غیب۔ غیب کا مادہ غاب ہے کہ جو ہو لیکن نظروں سے اوجھل ہو، جس کا ہونا یقینی ہو لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو۔ غائب نہیں ہے، غیب ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے اس دیوار کے پیچھے کیا کیا چیز ہے تو وہ سب غائب ہے کیونکہ مجھے نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر مجھے یہی اس مجمع سے کوئی کہے گا دیوار کے پیچھے، میں کہوں گا غائب ہے۔ وہ کہے گا اللہ، میں کہوں گا غائب ہے۔ کہ مجھے اس کے ہونے کا یقین ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ اور جو دیوار کے پیچھے ہے مجھے اس کے یقین بھی نہیں ہے اور نظر بھی نہیں ہے۔ جس کا یقین بھی نہ ہو اور نظر بھی نہ ہو وہ غائب ہے، اور جس کا یقین ہو اور وہ نظر نہ آئے۔ ایک شخص نے میرے امام سے پوچھا تھا کہ کیا آپ اہل بیت علم غائب جانتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہم نہیں جانتے۔ اس نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ غائب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ امام نے فرمایا ہم آل محمد غائب نہیں جانتے۔ اس نے کہا پھر کہیں آپ آل محمد غائب نہیں جانتے؟ امام نے فرمایا کوئی چیز ہم سے غائب ہو تو ہم اسے جانیں، کوئی چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہو تو ہم اسے جانیں۔ یہ کائنات ہمارے سامنے اس ہتھیلی کی بات ہے، جیسے ہم اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں ایسے ہم کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب امام کا پہلی چیز یہی سے وضاحت ہوگی پہلی ہی تقریر میں کہ امام غیب ہے، غائب نہیں۔ اب ہم نے اس بات پہ بحث کرنی ہے کہ امام غیبت میں کیوں ہے، غیب کیوں ہے۔ میں پہلا سوال اغیار کا لوں گا، پھر اپنے کی طرف سے سوال لیں گے۔ پہلا سوال جو آپ کو امام کے بارے میں گفتگو ہوگی، امام کے بارے میں آپ تحریر کریں، امام کے بارے میں آپ تقریر کریں، جو دشمن کی جانب سے پہلا سوال ہوگا وہ سوال یہ ہوگا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا ایسا امام آپ کو کیا فائدہ دے رہا ہے کہ جو امام موجود ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا، جو امام موجود ہے اور وہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ وہ سوال ہے جو غیر کی جانب سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ امام مہدی کے وجود کے قائل ہے لیکن امام کی غیبت کے قائل نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کی ولادت ہوگی، وہ آئیں گے بھی نسل فاطمہ سے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے بھی، لیکن ان کا بھی آنا ہے۔ یہاں آ کر شیعہ اور اہل سنت عقیدہ مختلف ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں لیکن وہ غیبت میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ آئے ہی نہیں، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آئیں، اور کیوں غائب ہو سکتے ہیں، کیوں غیبت میں جا سکتے ہیں، ان کا نظر نہ آنا کس بات کی دلیل ہے؟ پہلے سوال کی جانب چاہتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہودی مجھ سے آ کے سوال کرے گا کہ مجھے بتائیں کہ فجر کی نماز کی رکعتیں 2 کیوں ہیں، تو میں اسے پہلے یہ کہوں گا کہ تو نماز کی رکعت میں بحث بات میں کرنا، پہلے تو اسلام میں بات کر۔ اگر وہ مجھے کہے گا کہ مجھے روزے کے اوقات میں بات کروائیں تو میں کہوں گا روزہ تو اسلام کے جزیات میں سے ہے، پہلے تو مجھے اسلام کی تصدیق پہ بات کر، پہلے تو اسلام کی صداقت پہ بات کر۔ اس کا مطلب ہے جب غیر سوال کرتا ہے تو پہلے جزیات پہ بات نہیں ہوتی، پہلے کلی پہ بات ہوتی ہے، پہلے ایک نظریے پہ بات ہوتی ہے۔ تو امام کی غیبت پہ بحث کرنے والے پہلے ہم سے نظریہ امامت پہ بات کریں۔
تو امام ہے. آپ نظریہ امامت کو مانیں, ہم آپ کو غیبت کی دلیلیں دیتے ہیں. پہلے آپ نظریہ امامت کو تسلیم کریں, پھر ہم غیبت کی دلیلیں دیتے ہیں. تو اگر آپ کہیں کہ ہم نظریہ امامت کو مانتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس غیبت کی دلیل کیا ہے. تو مذہب اسلام نے 90% چیزیں غیبت میں ہیں. اسلام سارے کا سارا مذہبی غیبت میں ہے. جس کو اللہ مانتے ہو وہ بھی غیبت میں ہے. ہماری وحدت غیبت میں ہے, ہماری توحید غیبت میں ہے, ہمارے سوالات انبیاء غیبت میں ہے. جس میں جانے کی خواہش رکھتے ہو وہ جنت غیبت میں ہے, جس سے ڈر رہے ہو وہ جہنم غیبت میں ہے, جن فرشتوں نے آگے سوالات کرنے ہیں وہ فرشتے غیبت میں ہیں, جس شیطان سے گمراہی سے بچنے کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو وہ شیطان غیبت میں ہے. حد ہو گئی, پورا اسلام غیبت میں مان سکتے ہو, امام کو غیبت میں کیوں نہیں مانتے؟ پروردگار مان سکتے ہو, آپ غیبت انبیاء مان سکتے ہو, آپ غیبت ملائکہ کو مان سکتے ہو, حتیٰ کہ آپ غیبت ابلیس کو مان سکتے ہو. آپ شیطان کی غیبت مان لیتے ہو تو امام کی غیبت نہیں. مذہب اسلام کا 90% عقائد نظریہ غیبت پر ہے. اللہ ہے اور نظر نہیں آتا, فرشتے ہیں اور نظر نہیں آتے, جنت ہے اور نظر نہیں آتی, جہنم ہے اور نظر نہیں آتی. تو جن عقائد کے تحت یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی, انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ امام ہے اور نظر نہیں آتا. دوسرا سوال یہ آئے گا کہ اگر آپ کا امام ہے تو آپ یہ بتائیں کہ وہ امام اگر دنیا میں آ چکے ہیں. ہمارے یہاں بھی اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم امام کے لیے لفظ ولادت کہیں یا لفظ ظہور کہیں. چلے میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. آپ غیبت بھی کوئی بھی اٹھا لیں گے, اکمال الدین تمام نعمہ شیخ صدوقی اٹھا لیں, آپ غیبت نعمانی اٹھا لیں, آپ غیبت توسی اٹھا لیں, آپ مذہب جعفریہ کی غیبت کے کوئی بھی کتاب اٹھا لیں. 11ویں امام نے 12ویں امام کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہو وہ لفظ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اب اس سے اچھی دلیل تو نہیں ہو سکتی کہ میں یہ کہوں کہ کس مرجع نے یہ کہا ہے, کس مجتہد نے یہ کہا ہے, کس عالم دین نے یہ کہا ہے. ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑتے ہیں. جو لفظ 11ویں امام نے 12ویں کے لیے استعمال کیا وہ لفظ روایت سے لے لیتے ہیں, اس لفظ کو قبول کر لیتے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی بہن اور امام زمانہ پھوپھی جناب حکیمہ خاتون جن کا مدفن آج بھی سامرا میں ہے. جب یہ شہزادی امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر دولت قدہ میں تشریف لاتی ہیں تو ہر روایت میں مذہب جعفریہ کی جتنی غیبت کی کتابیں ان کی ذمہ داری لے رہا ہوں, ہر کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی بہن سے کہا کہ آج رات آپ میرے گھر قیام کریں گے, کیونکہ آج رات نرجس کے ہاں میرے ایک فرزند نے ظاہر ہونا ہے. کوئی روایت کی کتاب غیبت کی کتابوں سے لفظ ظہور کو نہیں نکال سکتا. ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم امام کا ظہور مانگ رہے ہیں, ہم ان کے ظہور کے منتظر ہیں, حضور کے قائم ہیں. کرنا ہوتا تو اس صدر کی قدر کرتا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا, ہم ان کے ظہور کے منتظر ہیں, ان کے حضور کے قائم ہیں. وہ حاضر ہیں, ظاہر نہیں ہیں. اب اس میں آگے جتنی بھی اصطلاحات آئیں گی, جتنی بھی چیزیں آئیں گی, وہ روز مجلس میں بیان ہوگی کہ کوئی امام ایسا ہو, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امام جو ہے وہ دنیا میں آ چکے ہوں اور اتنے عرصے سے وہ دنیا میں موجود ہوں, ان کا اتنا لمبے ٹائم کے لیے زندہ رہنا عقلوں پہ سوال یا نشان پیدا کر رہا ہے. آج بھی ہمارے امام کے بارے میں جو ایک تنزیہ سوال آتا ہے وہ امام کی طول حیات کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی اتنی دیر زندہ کیسے رہ سکتا ہے. یہ میں تمام ان سوالات کو اکٹھا کر رہا ہوں جو روزمرہ میں امام کے بارے میں مسلسل پوچھے جاتے ہیں, اور یہی سوالات ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی موجود ہو اور زندہ ہو اور وہ اتنی دیر زندہ رہے؟ اس کی میں پہلے عقلی دلیل دے دیتا ہوں, قرآنی استدلال بعد میں لیتے ہیں, پہلے عقلی دلیل لیتے ہیں. میں اس بھرے مجمع سے کسی ایک بچے کو بھی کھڑا کروں یا بزرگ کو کھڑا کروں اور ان سے پوچھوں کہ
آپ کیسے زندہ ہیں؟ تو کوئی نہیں کہے گا کہ اپنی خوراک کے اعتبار سے، اپنے قبیلے کی وجہ سے، اپنی نسل کی وجہ سے. جواب ایک ہی آئے گا، ہمیں اللہ نے زندہ رکھا ہوا. شاید مجھے تھا کہ مجھے اگلی بات نہ کرنی پڑے گی. جس سے بھی پوچھوں گا آپ کیوں زندہ ہیں، وہ کہے گا مجھے اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے. بس جو جواب آپ کا اپنے بارے میں ہے وہی جواب میرا امام کے بارے میں ہے. کہ اگر آپ اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، تو وہ اللہ جس سے چاہے زندہ رکھ سکتے ہیں. تو ہم بھی اسی عقیدے کے قائل ہیں کہ اللہ جس سے چاہے زندہ رکھ سکتے ہیں. بابا یہ قرآن استدلال لے لیتے ہیں کہ اگر قرآن میں طول حیات کی کوئی مثال ملتی ہے تو آؤ جا کے دیکھو. قرآن سے پوچھو کہ حضرت آدم کی عمر کتنی تھی. قرآن سے پوچھو کہ نوح کتنی دیر زندہ رہے. 950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے. کتنی دیر زندہ رہا حضرت نوح؟ اچھا پھر ساری چیزیں چھوڑ کے آپ قرآن سے اتنا پوچھے کہیں گے یہ تو نبیوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ انبیاء کو تو طول حیات دے سکتا ہے. اصحاب کہف تو نبی نہیں ہے. اصحاب کہف تو نبی بھی نہیں ہے اور کسی نبی کے صحابی بھی نہیں ہے. آپ نے سر ہلایا، میں یقین کی منزل پہ جملہ کہہ رہا ہوں. اصحاب کہف کسی نبی کے صحابی بھی نہیں ہے. وہ اصحاب ہیں لیکن کہف کے. کہف کسی نبی کا نام نہیں، غار کا نام ہے. وہ غار کے صحابی ہیں. لفظ صحابی میں عزت نہیں ہے، جس کے صحابی ہو اس میں عزت ہوتی ہے. لفظ صحابی اپنی ذات میں معتبر نہیں ہے. لفظ صحابی اپنی ذات میں معزز نہیں ہے. لفظ صحابی اپنی ذات میں معتبر ہوتا تو قرآن میں صحاب الفیل ہاتھی کے صحابی، اصحاب الحجر پتھر کے صحابی. آپ چپ ہو گئے. اصحاب النار جہنم کے صحابی. صحابی جنت کے بھی ہوتے ہیں، صحابی جہنم کے بھی ہوتے ہیں. جس کی طرف نسبت پائی جائے اس کی طرف سے عزت ملتی ہے. لفظ صحابی میں عزت نہیں ہے، نسبت میں عزت ہے. اصحاب رسول، اس کا مطلب نسبت ادھر سے ادھر نہیں جا رہی، نسبت ادھر سے ادھر آ رہی. رسول کے صحابی. اصحاب کہف یعنی نہ یہ خود نبی اور نہ کسی نبی کے صحابی زندہ ہیں، موجود ہیں، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم ہی ہیں جو ان کی کروٹیں بدلتے ہیں. ہم ان کے پہلوؤں کو تبدیل کرتے ہیں، ہم ان کی کروٹوں کو تبدیل کرتے ہیں. اور خدا نے ان کی تعداد بھی نہیں بتائی. خدا کہتا ہے وہ 5 ہیں یا 6 ان کا کتا ہے، وہ 6 ہیں اور 7واں ان کا کتا ہے. میرے اللہ اگر تو نے صحاب کی بات کرنی تھی تو تو نے 7 ایک جانور کو مثال کے لیے کیوں زندہ رکھا؟ اچھا وہ جو دروازے پر بیٹھا ہوا ہے وہ ان کا صحابی ہے. کون کہتا ہے کہ ہم صحاب کی عزت نہیں کرتے؟ میں تو صحابی کے صحابی کو بھی جنت میں دکھاؤں. وہ جو غار کے دروازے میں بیٹھا ہے، چاہے جا کے صحابہ کہف کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں یہ کون لوگ تھے. یہ کسی نبی کے صحابی نہیں، یہ اچھے گھروں سے تعلق رکھنے والے نوجوان تھے. بادشاہ کا ظلم اور اس کے عقیدے اور اس کے مذہب سے تنگ آ کر اپنی بستی سے نکلے. یہ جو ایک ہے یہ رستے میں ملا ہے. یہ 5 چلے ہیں اور 6واں رستے میں ملا ہے، یہ 4 چلے ہیں اور 5واں رستے میں ملا ہے. وہ جو بکریاں چلا رہا تھا اس کو آواز دی کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس کے عقیدے سے تنگ آ گئے، اس کے مذہب سے تنگ آ گئے، بستی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس نے کہا پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو. انہوں نے کہا ہم مذہب سے بیزار ہو کے جا رہے ہیں، تو کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جو تمہارا مذہب ہے وہی میرا مذہب ہے. قرآن نے پورے واقعے کو کوٹ کیا، پورا واقعہ رپورٹ کیا خدا نے. وہ چرواہا، وہ بکریاں چلانے والا، وہ کسان جو بھیڑے لے کے نکلا ہوا تھا، اس نے صحابہ کہف کو بتایا جو تمہارا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا اس بستی میں رہتے ہوئے آج تک تو پتہ نہیں چلا. یہ ہے
سب سے بڑی تقیہ کی دلیل ہے۔ دل میں اس کے ایمان تھا لیکن اس نے چھپایا ہوا تھا۔ ظالم بادشاہ جو ہی نکلے ہیں تو ساتھ اس کا وہ جو بکریاں چرانے کے لیے اس نے ساتھ ایک اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے ایک کتا پالا ہوا تھا، وہ پیچھے پیچھے چلا۔ جو ہی پیچھے پیچھے چلا، قرآن کہتا ہے اس نے کنکر مار کے اس کو پیچھے بھیجنا چاہا یہ واپس چلا جائے، لیکن وہ انسانی لہجے میں بول پڑا۔ اس نے کہا جب تک ظالم کی رعیت میں رہے مجھے ساتھ رکھا، آج حق کی طرف جا رہے اور مجھے چھوڑ کے جا رہے۔ کتنے عرصے سے زندہ ہیں کوئی نہیں بتا سکتا، اور خدا کہہ رہا ہے کہ وہ اصحاب کہف وہ زندہ ہیں، اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہے، اور صرف انسان کو زندہ نہیں رکھا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عقل کی بنیاد پہ زندہ ہے، یہ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے خدا نے دروازے پہ ایک جانور کو بھی زندہ رکھا ہوا۔ اور ہمارے ہم پر سے بیان کیا جاتا ہے کہ نہ صحابہ کہف کا کتا جنت میں جائے گا، کیونکہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم نے مثال دینی ہوتی ہے تو لفظ کتا استعمال کر لیتے ہیں، ورنہ جنت جانوروں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی گدھا، کوئی کتا، کوئی گھوڑا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں میں پھر کہہ رہا ہوں ممبر میں، یہ حسنین کی ملکیت ہے، یہاں سیدہ کی سرداری، یہاں کوئی بھی حیوان ہو کے جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر فطرت تبدیل کی ہے تو خدا اس کو تبدیل کر کے جنت میں لے کے جائے گا، وہ جنت میں جائے گا لیکن بحیثیت جانور نہیں، کیونکہ جو صحبت یافتہ ہو جاتے ہیں ہادیوں کے ساتھ اللہ ان کی فطرتوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمیں مجبوری ہے ممبر کی، ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہے تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ کربلا میں حسین کی سواری، حسین کا گھوڑا تھا جس کا نام مرتضی تھا۔ یہ ہمارے پاس لفظوں کی کمی اور قلت ہے جس کی وجہ سے ہمیں کہنا پڑتا ہے۔ اگر ہمیں کھل کے عقیدہ بیان کرنے کی اجازت دی جائے تو پھر مجھے تو عقیدہ یہی کہنا پڑے گا کہ کربلا میں 9 لاکھ حیوانوں میں ایک مرتضی نامی انسان بھی تھا۔ کوئی ہے جو اس صدر کی قدر کرے گا؟ کربلا میں 9 لاکھ حیوانوں میں 9 لاکھ حیوانوں میں ایک مرتضی نامی انسان بھی تھا۔ چلا جائے گا جنت میں صحابہ کہف کا کتا، لیکن انسان کی صورت میں جائے گا، انسان کے روپ میں جائے گا، انسان کے بدن میں جائے گا۔ خدا کہتا میں اس کی حیت کو تبدیل کروں گا، میں اسے زیور انسانیت سے آراستہ کر کے جنت میں حسنین کی جگیر میں لے کے جاؤں گا۔ اے میرے مالک، اگر تو نے اصحابہ کہف کے اس کتے کو انسان بنا کے بھی جنت میں لے کے جانا ہے تو تو نے قرآن میں وعدہ کیا ہے جنت صالحین کے لیے ہے، جنت عبادت گزاروں کے لیے ہے، جنت تیرے اللہ کے مقرب لوگوں کے لیے ہے۔ تو میرے مالک یہ صالحین میں سے تو نہیں ہے، یہ کون سے بندگان خدا میں سے ہے، یہ کون سے عبادت گزاروں میں سے ہے، یہ کون سے تسبیح گزاروں میں سے ہے، اس نے کون سی ایسی عبادت کی ہے جس کی بنیاد پہ تو اسے انسان بنا کے جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ آواز پروردگار آئے گی، بے شک جانور تھا لیکن اس نے اپنی فطرت کو تبدیل کیا۔ میرے مالک کیا فطرت کو تبدیل کیا؟ فرمایا جہاں جا رہے تھے ہدایت کے رستے میں لوگ، جہاں صراط مستقیم پہ جا رہے تھے اس نے فطرت کو تبدیل کیا اور صراط مستقیم پہ رستے پہ صراط مستقیم پہ جانے والوں کے ساتھ چلا۔ پھر بھی جنت نہ ملتی لیکن اس نے ایک اور کام ایسا کر دیا جس نے اس نے اپنی فطرت کو تبدیل کر دیا۔ یہ غار کے دروازے پہ بیٹھ گیا، پیچھے تعاقب کرتے ہوئے لوگ آ رہے تھے، یہ غار کے دروازے پہ بیٹھا تھا، نہ یہ بھونکا نہ یہ بولا، نہ یہ بھونکا نہ یہ بولا، نہ یہ بھونکا نہ یہ بولا۔ اگر یہ بھونک جاتا دنیا کو پتہ چل جاتا، ظالم بادشاہ کے سپاہیوں کو پتہ چل جاتا وہ جو شہر سے آئے تھے وہ یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ جس نے فطرت کو تبدیل کیا، غار کے دروازے پہ جو حق والوں کے ساتھ آئے اور بھونکے نہ، وہ کتا ہو کے بھی انسان بن جائے۔ مثال ہے تمہارے سامنے، اصحاب کہف تو نے حیات، درازی عمر نہیں ہو تو کیا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ خدا نے اتنی لمبی زندگی
شیعوں کے امام کو کیسے دی ہے؟ اسے 4 نبی بھی زندہ رکھے ہوئے اور خدا نے مکمل عدل کیا ہے، جتنے زمین پر زندہ رکھے اتنا ہی آسمان پر. عیسیٰ و ادریس کو اگر آسمانوں پہ زندہ رکھا ہوا ہے تو خضر اور الیاس کو زمینوں پہ زندہ رکھا ہے. وہ اللہ عادل ہے، وہ عدل کرتا ہے. ہم اللہ کی الوہیت کے قائل ہیں تو عدالت کے ساتھ. ہم مذہب جعفریہ اتنا لاجیکل، اتنا پڑھا لکھا مذہب ہے کہ ہم اللہ کو بھی شرط کے ساتھ مانتے ہیں. شرائط پروردگار ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہے. جہاں ہم اللہ بغیر شرطوں کے نہیں، جس میں کوئی دو رائے ہی نہیں، جس میں کوئی بحث ہی نہیں، جس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، جب ہم اس کی الوہیت میں شرائط کے قائل ہیں تو پھر ہم امامت میں، خلافت میں شرائط کے قائل ہیں. ہم اتنے شرائط والے لوگ ہیں، ہم پیش نماز بھی شرطوں والا رکھتے ہیں. شرائط مکمل ہو تو پھر پیش نماز. آپ نے شاید گفتگو کو مکمل سمجھو تو میں ایک دن اور آگے جاتا ہوں. ہم قربانی کا جانور بھی شرطوں والا ہے. ہم نے اللہ کو مانا ہے تو عدل کے ساتھ، ہم نے نبی کو مانا ہے تو عدالت کی شرط کے ساتھ، ہم نے امام کو مانا ہے تو عدالت کی. اللہ عادل، نبی عادل، امام عادل. اللہ بھی عدل کرتا ہے، نبی بھی عدل کرتا ہے، امام بھی عدل کرتا ہے. یہ شرط عدالت تھا. بڑا خوبصورت جملہ ہے. یہ شرط عدالت ہی تھی جس نے ہمارا عقیدہ گمراہ نہیں ہونے دیا. لوگوں کے پاس شرط عدالت نہیں تھی، توحید پر بھی عقیدہ گمراہ ہو گیا. لوگوں کا توحید پر عقیدہ بھی آوارہ عقیدہ ہے. آوارہ عقیدہ ہے توحید کے بارے. یہ آوارہ عقیدے کی دلیل ہے کہ لوگوں نے توحید کے بارے میں یہ نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا، وہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ کہنے کے لیے کتنا اچھا عقیدہ ہے، لیکن میں ممبر سے کہہ رہا ہوں آوارہ عقیدہ ہے. کر سکتا ہے وہ جو چاہے، لیکن عدل کے ساتھ. یہ عقیدہ کہنے کے لیے بہت اچھا اور بڑا پیارا ہے کہ وہ اللہ جسے چاہے جنت میں بھیج سکتا ہے، لیکن آوارہ عقیدہ ہے. وہ بھیج سکتا ہے لیکن عدل کے ساتھ. اب یہ کتنی مشکل بات ہے جو لوگوں کے دلوں میں نہیں اترے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہو اور وہ جسے چاہے اسے جنت میں نہ بھیج سکے. میں اسی منبر سے اس سوال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر کے جا رہا ہوں. جو آج یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ اللہ جسے چاہے جنت میں بھیج سکتا ہے، ہمیں پتا ہے تم کنہیں جنت میں بھیجنا چاہتے ہو. تم اتنے، تمہیں اللہ کے رحمان ہونے کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا تمہیں کسی کو بخشوانے کی خواہش کہ یہی ایک عقیدہ رکھ کے پھر بہت سے لوگوں کو نیچے سے گزار دیں گے. وہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے، وہ جسے چاہے جنت میں بھیج سکتا ہے. تو بات اب وہ جسے چاہے تو اب جسے میں سارے آ گئے. وہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے. یہی ہمارا عقیدہ تھا جو ہمارے ممبر پہ بھی کچھ زبانیں بولی کہ جو کام وہ نبی سے لے سکتا ہے وہ کسی مکھی کے مچھر سے بھی لے سکتا ہے. یہ آوارہ عقیدے کی نشانی ہے. کیسے لے سکتا ہے وہ مکھی کے مچھر سے کام؟ عادل نہیں. اس کی وہ شرط کہاں جائے گی اگر وہ کسی کمتر سے اعلیٰ والا کام لے لے؟ اگر وہ کسی مکھی نما سے، کسی مچھر نما سے، کسی ایسے سے جو یہ کہتا ہو کہ کاش میں چیوٹی ہوتا، اس سے وہ حجت کا کام لے لے، یہ کیسے ہو سکتا؟ میں سوال کی قبر بنانے لگوں گا. وہ جس سے چاہے معاف کر سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ عقیدہ آج آیا ہے. جو یہ بات کر رہے ہیں ان کے بزرگوں کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ عقیدہ یہ ان کے بڑوں کا بھی نہیں تھا. آج آ گئے ہیں، آج پیدا ہوئے ہیں دفاع کرنے والے، لیکن جن کا دفاع کر رہے ہیں
ان کا بھی عقیدہ یہ نہیں تھا، ان کا بھی عقیدہ یہ نہیں تھا کہ وہ جسے چاہے جنت میں بھیج سکتا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا حیدریہ میں سوال کی قبر بنانے لگا، اور مجھے نہیں پتا اس قبر پہ کون کون فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ وہ اگر جسے چاہے جنت میں بھیج سکتا ہے، یہ ان کے بزرگوں کا عقیدہ ہے، تو پھر حسن سے کیوں لکھوانے آئے تھے کہ لکھ دے ہم جنت میں چلے جائیں؟ پھر حسن سے لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ جسے چاہے جنت میں بھیج دے تو پھر عشرہ مبشرہ کا تصور کیا ہے؟ پھر نبی نے 10 صحابہ کو بشارت دی تھی تم جنت میں جاؤ، بشارت دینے کی ضرورت کیا؟ نبی کہہ دیتے وہ جسے چاہے جنت میں بھیج دے۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں تو عدل کے ساتھ، ہم رسول کو بھی مانتے ہیں تو عدل کے ساتھ۔ اس کا عدل ہے اس نے 2 نبیوں کو آسمان پر زندہ رکھا ہے اور 2 کو زمین پر۔ طول حیات کسی کا اتنی دیر زندہ رہنا، چلے آپ چھوڑ دیں مذہب کی بحث، آپ سائنسی نظریات کو بھی لے کے آ جائیں تو سائنس بھی اس بات کو، میڈیکل آج کی اس بات کو تسلیم کرے گا اور سب میری گواہی دیں گے کہ اگر انسان اپنے اعضاء پر، اپنے بدن پر اتنا کنٹرول رکھتا ہو کہ وہ اپنے بدن کے اعتدال کو برقرار رکھ سکے، تو اسے موت تب تک نہیں آ سکتی جب تک اس کا جسم بے اعتدال ہو۔ لوگوں کا زیادہ عرصہ زندہ رہنا اس بات کی وجہ بن جاتا ہے کہ صاحب اس نے اپنے آپ کو بہت اچھا مینٹین رکھا، اس نے اپنی کسی چیز کو کم اور کسی کو زیادہ نہیں ہونے دیا۔ جو کمی اور زیادتی نہ ہونے دے وہ زیادہ دیر جی سکتا ہے، اور جس میں کمی ہو ہی نہ، جس میں نقص کا احتمال ہی نہ ہو۔ سائنٹیفک طریقے سے بھی ثابت کرنے کے لیے تیار ہے کہ امام کی طول حیات جو ہے وہ عقلی طور پر ذہنوں کے قریب ہے، کہ کسی کا لمبے عرصے تک زندہ رہنا یہ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی قیاس نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 2 سوالوں کے جواب ہو گئے کہ غیبت کیوں ہے، تو میں نے بتا دیا غیبت ہے، غائب ہونا نہیں ہے، اور مذہب اسلام کی ساری ہی چیزیں غیبت میں ہیں۔ اب کیونکہ آج کی مجلس صرف غیبت میں ہے، کل کی مجلس انتظار میں ہوگی، پھر اگلی مجلس ظہور پہ ہوگی، پھر اگلی مجلس رجت پہ ہوگی، اور پھر اگلی مجلس عرفان امام پہ ہوگی۔ تو آج کی مجلس میں غیبت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ کو امام کو غائب رکھنا کیوں پڑا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وجہ مخلوق کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ بڑی علمی مجالس ہوں گے اگر آپ ذہنی طور پہ امام کو غیبت میں لے کے جانا احتیاج پروردگار ہے یا یہ جبر مخلوق ہے؟ اللہ نے تو امام کو زمین پر بھیج دیا تھا، کیا وجہ بنی کہ جس نے اسے بھیجا تھا اسی کو اسے غیبت میں لے جانا پڑا؟ اللہ جب امتحان لیتا ہے تو حجت کو غیبت میں رکھتا ہے۔ فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا، فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ زمین پر کوئی خلیفہ بننے لگا ہے۔ فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تیرے رب نے ملائکہ سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسی لمحے اللہ کا ارادہ بنا، ارادہ تھا لیکن غیبت میں تھا۔ خدا نے اپنی حجت کو زمین پر بھیجنا تھا، اپنا ہادی بھیجنا تھا، حضرت آدم کو نمائندہ بنا کر زمین پر اتارنا تھا، لیکن خدا نے اپنی پہلی حجت کو فرشتوں کی محفل میں بھی غیبت میں رکھا اور اسے غیبت سے نکالا تب جب فرشتوں نے امتحان دے دیا۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں یہ خلیفہ لے آیا ہوں اور اب آ جاؤ، تو اللہ کو کیسے پتا چلتا کہ ان میں ایک شیطان بھی بیٹھا ہے؟ تو سمجھ کے آ گیا اور مجھے تو سمجھ نہیں۔ آدم کی وقتی غیبت نے معصوموں میں بیٹھا ہوا ایک لعنت اللہ سامنے کر دیا۔ حضرت آدم کی جزوی غیبت نے، وقتی غیبت نے
پتہ کر دیا کہ اس میں اللہ کے مخلصین کون ہیں اور دشمن پروردگار. تو اب خدا کا آدم کی خلافت کو غیبت میں رکھنا مجبوری پروردگار نہیں تھا، حق اور باطل کے فرق کو سامنے لے کے آنا. 40 سال تک نبی کو مکہ میں رکھ کے اس کی نبوت کو غیبت میں رکھا. سر اٹھائیں اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے. چلو اب پھر پیچھے لے کے جاتا ہوں اور بات کو آسان کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کا نبی، یہ واحد نبی ہے جس کی سب سے زیادہ باتیں اللہ نے قرآن میں کی. ہمیشہ بندہ اسی کی بات زیادہ کرتا ہے جو زیادہ قریب ہوتا ہے. بات بات پہ اللہ موسیٰ کی بات لے آتا ہے، بات بات پہ اللہ موسیٰ کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے. خدا نے حضرت موسیٰ کے بارے میں بڑی گفتگو قرآن میں کی ہے. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کا نبی تھا اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو بتا کے گئے تھے کہ وہ سامنے پہاڑ ہے، اس کا نام طور ہے، وہاں جا رہا ہوں 40 دن کے، اور میں پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا پوشیدہ تھا؟ کچھ بھی نہیں. جگہ بھی بتا کے گئے، دن بھی بتا کے گئے، اور بعد میں آنے والا بھی بتا کے گئے. نہیں میں اس معیار پہ آپ نہیں پہنچے. حضرت موسیٰ جگہ بھی بتا کے گئے، وہ سامنے جا رہا ہوں، وہ جو کوہ طور ہے وہاں جا رہا ہوں. یہ بھی نہیں کہا میں آسمانوں پہ جا رہا ہوں، زمین پر ہی ہوں، یہ تمہارے قریب، وہ سامنے تو وہاں جا رہا ہوں. 40 دن نہیں آؤں گا. گھبرانا نہ، پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے مالک تو نے 40 دن موسیٰ طور پہ رکھنا کیوں تھا؟ فرمایا اس کو غیبت دی تھی تاکہ موسیٰ کے ساتھیوں کا امتحان لے سکوں. خدا نے موسیٰ کو 40 دن کے پردے میں رکھا اور ساری کلی کھل کے سامنے آ گئی. وہی جو موسیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے انہوں نے سامری کے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، جبکہ موسیٰ بتا کے گئے تھے کہ میں اپنے بعد اپنا بھائی ہارون چھوڑ کے جا رہا ہوں. نبی بھائی چھوڑ کے گیا تھا اور امت نے بچڑا پوج لیا. نبی بھائی چھوڑ کے گیا تھا اور امت نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. نبی اپنا بھائی اعلان کر کے چھوڑ کے گیا تھا کہ میرے بعد میرا بھائی ہارون تمہارے درمیان میری طرف سے حجت ہے، لیکن لوگوں نے پھر بھی سامری کے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. خدا نے پورا واقعہ قرآن میں لکھ دیا تاکہ اسے حجت کی غیبت سمجھائے، امت کا امتحان سمجھائے، اور آنے والے دور کا ہر بچڑا سمجھائے کہ کون کون حجت کے غیبت کے دنوں میں لوگوں سے پوجا کروا لیتا ہے. مجھے مذہب اسلام کی سچائیوں کی قسم ہے، نبی نے پوری کی حدیث میں کسی ایک نبی کے ساتھ مثال نہیں دی جیسے کھل کے مثال دی ہے. یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی. اے میرے مولا، اے رسالت ماں، آپ نے علی کو ہارون کیوں بنایا، خود کو موسیٰ کیوں بنایا، جبکہ تو سردار موسیٰ ہے، وہ سردار ہارون ہے. پھر میں قرآن کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ ہارون چھوڑ کے گیا تھا اور لوگوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. ذہن ایک سینہ اور بلند کرو اور میں ایک اور معراج میں لے کے جاؤں. مدینے کے بازار سے علی گزر رہے تھے، یہ سامنے دربار میں اتنا رش تھا کہ لوگ دربار سے باہر تھکائے ہوئے تھے. سلمان محمدی نے کہا یا علی آئے دیکھے وہاں کیا ہو رہا ہے. سلمان اور علی تھوڑی دیر کے رکے تو پتہ چلا اندر کسی کی بیعت ہو رہی ہے. سلمان نے کہا یا علی کسی کی بیعت